اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ یہ بات تو واضح طور پہ صحیح ہے، یہ بات تو آپ نے سنی ہوگی، بالکل صحیح ہے۔ تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا اور مبعوث فرمایا ہے۔ تو عیسائیوں کے لیے بھی واجب ہو گیا ہے کہ وہ آپ کی تصدیق کریں۔ جو عیسائی ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہ انجیل کو مانتے ہیں، انہیں بھی لازم ہے، انہیں بھی چاہیے کہ وہ آپ کی تصدیق کریں اور آپ کے حکم کی اطاعت بجا لائیں۔ آپ جس سے منع فرمائیں اس سے باز آ جائیں، اور آپ کی ذات گرامی پر ایمان لانے والے تو صحیح معنی میں مومن ہیں، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت ایمان اور شدت یقین اور سابق انبیاء کرام اور علیہ السلام آنے والے امور غیب پر ایمان لانے کی وجہ مؤمنین کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح اور واضح طور پر صحیح ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا، اور ہم نے تمہیں جو دیا ہے اسے قوت سے پکڑ لو، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اسے یاد رکھ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کیا بات بتائی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اس کے بعد تم پھر گئے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوئی ہوتی تو تم ضرور خسارے والوں میں سے ہو جاتے، تم جو پھرے نقصان والوں میں ہو جاتے، اور یہ آپ کے لیے بہت ہی خسارہ ہوتا ہے۔ سائبین سے کون مراد ہیں، اس بات میں اختلاف ہے۔ سائبین سے کون لوگ مراد ہیں، سفیان ثوری رحمۃ اللہ اور لیث بن ابو سلیم کے حوالے سے مجاہدہ کا قول نقل کیا گیا ہے۔ سابی ایک ایسی قوم تھی جو مجوسیوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے بین تھی، اور اس کا کوئی خاص دین نہ تھا، نہ ادھر کے تھے نہ ادھر کے تھے۔ کیا بولتی نا؟ اور عطا اور سعید بن زبیر سے بھی اسی طرح مربی ہے۔ یہ قول یہ ہے کہ یہ اہل کتاب کا ایسا فرقہ جو زبور پڑھتا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ فرشتوں کا پوجا کرتے تھے، یعنی کہ قول جو ہے وہ مختلف قسم کے الگ الگ ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ جو تھے وہ زبور پڑھتے تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ایک قول کے مطابق یہ ستارہ پرست تھے، یعنی کہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ قول مختلف قسم کے الگ الگ بیان کیے گئے اور الگ الگ قول ہیں۔ یہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور زیادہ صحیح قول مجاہدوں کا، مجاہد ان کے اہم نباؤ اور بہب بن مغبہ کا معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں، عیسائیوں، مجوسیوں اور مشرکوں میں سے کسی دین پر بھی نہ تھے، نہ مجوسی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے۔ ان کا کوئی باضابطہ دین نہیں تھا، بلکہ یہ لوگ اپنی فطرت کے مطابق عمل کرتے تھے، جیسی ان کی فطرت ہوتی تھی اس مطابق کرتے۔ کون تھے یہ؟ سائبین سے لوگ مراد، انہیں کیا کہتے تھے؟ سائبین۔ یہ وہ لوگ تھے، دیکھیں وہ الگ الگ مسائل تھے کہ جو کسی بھی دین پر نہ تھے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کے، نہ موسیٰ علیہ السلام کے، نہ کسی اور انبیاء کے، بلکہ جو ان کا خود کا دل چاہتا تھا وہ وہی کام کرتے تھے۔ اسی وجہ سے جو شخص مشرب با اسلام ہو جاتا تو مشرک اسے تانا دیتے کہ یہ سابی ہو گیا، کون ہو گیا؟ سابی ہو گیا، یعنی یہ روئے زمین کے تمام دینوں کا منکر ہو گیا۔ وہ سارے دینوں کو مانتے تھے، ایک دین کو کبھی نہیں مانتے تھے۔ ان کی فطرت ایسی تھی کہ کسی نبی پیغمبر کے کہنے پہ نہیں چلتے تھے،
بعض علماء فرماتے ہیں کہ سائبین سے وہ لوگ مراد ہیں جنہیں کسی بھی نبی کی دعوت نہیں پہنچی، ایسے بھی بولا گیا ہے کہ جو کوئی بھی نبی ان تک نہیں پہنچ پایا، ان کی دعوت نہیں پہنچ پائی۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان پر نبی کی دعوت پہنچی تھی لیکن وہ کسی نبی پہ ایمان نہیں لائے، اور جو لاتے تھے انہیں کیا کہتے تھے، تمام دینوں کا منکر ہو گیا، یہ الگ ہو گیا، اس سے مت بتاؤ۔ میثاق یہود، اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کو وہ عہد میثاق یاد دلا رہا ہے جو ان سے لیا گیا تھا، تم اللہ وحدہ لا شریک کا لہو کے ساتھ ایمان لاؤ گے اور اس کے رسولوں کی اتباع کرو گے۔ بہت بڑی بات ہے، یہ بات ہے، یہودیوں کو وعدہ میثاق دلایا گیا تھا جو ان سے لیا گیا تھا کہ تم اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ ایمان لاؤ گے اور ان کے رسولوں کی اتباع کرو گے۔ لیکن کیا ہوا؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ جب ان سے عہد لیا جا رہا تھا تو اس وقت ان کے سرداروں پر پہاڑ کو بھی اٹھا کر کھڑا کر دیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا اور کر رہا تھا تو ان کے ساتھ پہاڑوں کو بھی اکٹھا کر کے اٹھا کر جو تھا وہ ان کے ساتھ میں کھڑا کر دیا، تاکہ اس عہد پیمان کا اقرار کریں، یعنی کہ عہد کو نہ توڑیں اور بالکل اپنی جگہ پہ صحیح رہیں، اور اسے قوت و طاقت اور مضبوط عزم اور درادے کے ساتھ پکڑ لیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِذْ نَتَقَمْنَا الْجَبَلَ وَقُولُهُ كَأَنَّهُ ظِلَّةٌ وَظَلَّمُهُ أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 17 اور 171 ہے، اور جب ہم ان سے ان کے سرداروں پر پہاڑ اٹھا کر کھڑا کیا تو گویا وہ صاحبان تھا، انہوں نے خیال کیا کہ یقین وہ ان پر کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس توریت کو جو ہم نے تمہیں دی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرمایا جو ہم نے تمہیں توریت دی ہے زور سے پکڑ لو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہو اسے یاد رکھو تاکہ تم برے کاموں سے بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی تھی، اسے مضبوطی سے پکڑ لینا، اس لیے کہ تم برے کاموں سے بچ جاؤ گے۔ لیکن کیا ہوگا؟ طور سے مراد پہاڑ، جیسے کہ سورہ اعراف میں ہے۔ تو اس میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجاہد، عطا، اکرمہ، حسن ضحاک اور ربیع بن انس اور رحمۃ اللہ علیہ دیگرے کئی ائمہ بھی مراد سے بھی یہی مراد ہے، اور ظاہری معنی یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں یہ بھی مروی ہے کہ طور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر نباتات ہوں، اور جس پر نباتات نہ ہوں وہ طور نہیں، یعنی پہاڑ وہ جس پر نباتات نہ ہوتے ہیں وہ طور نہیں ہوتا۔ تو یہ بات تو واضح طور پر بتا دی گئی، وہ سمجھ میں بھی آئی ہوگی انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نِكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتا، اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم ہے جنہوں نے تم سے ہفتے کے دن میں زیادتی کی، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ، پھر ہم نے ان سے اس واقعے کے ان کے لیے عبرت بنا دیا، اس واقعے کو یعنی کہ بندر بنا دیا۔ جب انہوں نے ہمیں بار بار زیادتی کر کے پریشان کیا تو ہم نے انہیں کیا کیا؟ بندر بنا دیا، کیونکہ جو اس واضح سے عبرت دیا، اور جو اس زمانے میں تھے اور جو اس کے بعد آنے والے تھے اور پرہیزگار لوگوں کے لیے اسے نصیحت بنا دیا۔ یہ اللہ کا احسان و کرم ہے اور اس کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کچھ یعنی کہ نصیحت بنا دیا اور انہیں عبرت بنا دیا کہ تم میری نافرمانی کرتے ہو، میری گستاخی کرتے ہو، میں بار بار تم سے بتاتا ہوں، میرا نبی بار بار آپ سے بتانے کے لیے آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی تم بار بار گستاخی و پریشانی کرتے ہو،
تم عہد و پیمان توڑ دیتے ہو، لو تم بندر بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت سے بندر بنا دیا، ان پر عذاب الہی بھیجا۔ کچھ ایسے تھے جو مر گئے، کچھ زندہ رہے، یہ الگ مسائل تھے۔ ان میں بھی 3 گروہ تھے، انشاءاللہ وہ بھی ہم آگے دھیرے دھیرے سب بتا دیں گے آپ کو۔ تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ویڈیوز انشاءاللہ آپ کو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم پھر ایک مزید ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، ہمیں زیادہ سے لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں انشاءاللہ، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ۔ ہم بار بار آپ سے ملاقات کرتے رہیں گے، اور بار بار آپ سے یعنی کہ نئی نئی مزید ویڈیو روحانیت، شریعت، قرآن کے انشاءاللہ اور بزرگان دین کے فرمان کے مطابق ہم انشاءاللہ اب آپ سے ملتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔